اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور اپنے وقت کے، اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں رہنمائی، روشنی قرآن سے اور صاحب قرآن سے۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن ذہن میں نہ رہے، کوئی ابہام ذہن میں نہ رہے اور بالکل ہم ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ بعض دفعہ ہمارے بچے بچیاں، ہماری یوتھ پریشان ہو جاتے ہیں کچھ سوالات کی وجہ سے، اور صرف بچے ہی کیا، بڑے بھی بعض مرتبہ شکار ہوتے ہیں ابہاموں کا۔ لیکن ہمارے عہد کے جو علماء ہیں، ہمارے مفتی صاحبان ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، اور سورس قرآن اور صاحب قرآن۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد صاحب۔ مفتی ارشاد صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور معروف نام، پیام صبح کا لازمی جز، طویل عرصے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں پروگرام میں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں خورشید صاحب کا سوال ہے، سمپل سوال لیکن بڑا اچھا سوال۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہیں، کاروبار وغیرہ سب ٹھیک چل رہا ہو اور اللہ پاک ہم سے ناراض ہو تو کاروبار وغیرہ ٹھیک نہیں چل رہا، کیا اس میں ناراضگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی یا ناراضی ہوتی ہے؟ اور جب کاروبار وغیرہ اچھا چل رہا ہے اور اس سے ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انیق صاحب، یہ سوال اور اس سے ملتے جلتے سوالات بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں، اور انسان کی طبیعت میں ایک طرح کا تجسس ہوتا ہے جی ہاں،
کہ مجھے معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تو عام طور پہ جو راضی دنیاوی طور پہ کامیابی کے جو معیارات ہیں جی ہاں، اس کی بنیاد پر لوگ یہ جج کرنے کی یا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں دنیاوی طور پر جو کامیابی کے معیارات اگر میں پورا اتر رہا ہوں جی ہاں، تو اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اگر میں کسی مشکل میں ہوں، آزمائش میں ہوں، تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ مجھ سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ بات اصولی طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے جی کہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو دولت دیتا ہے یا اللہ دنیاوی اعتبار سے جو کامیابی کے معیارات ہیں وہ کیا ہیں؟ کسی آدمی کے پاس دولت ہو، خوشحال زندگی بسر کرتا ہو، اولاد ہو، نعمتیں ہوں، تو اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو یہ کس بات کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ وہ آدمی اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتیں اور اس طرح کی چیزیں تو بہت سارے لوگوں کو دی گئیں، قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دی گئیں، پہلے بھی دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قارون تھا جی ہاں، اس کے پاس دنیا کے کتنے خزانے جمع تھے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بات جاننا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، اس بات کے جاننے کے جو ظاہری طور پہ معیارات دین نے مقرر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کس قدر عامل ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کے 3 درجے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے رخ پہ۔ پہلا درجہ ہے ایمان، الحمدللہ مومن ہیں ہم۔ دوسرا درجہ ہے عمل، کہ عمل کس قدر ہے، اور تیسرا درجہ ہے جو کہ بہت آگے کا احسان ہے، جیسے ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نمازی ہیں لیکن بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ جی تو کم سے کم درجہ ایمان ہے، اس کے بعد درجہ عمل ہے۔ تو اگر ایک آدمی ایمان لایا اور وہ نیک عمل کرتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے یا وہ کوئی ایسے کام میں مبتلا ہے جس کی طرف اس کو تنبہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو اسی کے لیے دین نے ترغیب دی کہ آپ جا کر مختلف جگہوں پر بیٹھیں، دین حاصل کریں، وعظ و نصیحت سنیں، شاید آپ کسی طرف متوجہ ہوں۔ جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت دیندار آدمی ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات میں صفائی نہیں ہے، اس کی لین دین میں گڑبڑ ہے، جی ہاں، وعدہ خلافی ہے، اخلاق کا اچھا نہیں، پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے عیوب جو ہیں اگرچہ ان کے ہونے سے انسان کا ایمان نہیں ختم ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا کہ وہ شخص جس کی تکلیف، جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، دوسرے سے پوچھنا چاہیے، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ میں کیا کوتاہیاں ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو آخری بات ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ سوال بہت بڑا بھی ہے اور اس کا جواب ہم ایک اصولی طور پہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، جی ہاں، کبھی دولت لے کے آزماتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صلی دیکھیں، اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جب نے جو روایات نقل کی تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسا اوقات گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ جی ہاں، تو سید الاولین والآخرین جن دونوں جہانوں کے جو سردار ہیں، دنیاوی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیاری فقر عطا فرمایا تھا۔ آپ کا لباس بہت عالیشان بھی ہوتا تھا، بہت سادہ بھی ہوتا تھا، بستر ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ سو کے آرام فرما کے اٹھتے تھے تو جسم پہ چٹائی کے نشانات ہوتے تھے۔ ہم میں سے کوئی ایسے بستر پہ سو جائے تو 3 دن تک اس کے درد نہیں ختم ہو۔ جی ہاں، اتنی سادہ زندگی، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی وسائل کے اعتبار سے اتنی سادہ زندگی، حالانکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔ جی ہاں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دنیاوی معیارات ہیں اس سے ہم اللہ کی رضا کو یا اللہ کی ناراضی کو کسی طریقے سے ہم جانچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو کوئی شخص بیمار ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی بدحالی میں ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو۔ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہو، ممکن ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے ہو۔ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اللہ والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ خود ہمارے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری کی ایک آزمائش میں ڈالا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ فقر کے حالات میں ہے، تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ خدا ناراض ہو۔ اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت خوشحال ہے، بہت اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ خدا راضی ہو سکتا ہے اس کے لیے کسی کو دے کر آزمایا جا رہا ہو،
کسی سے لے کے آزمایا جا رہا ہو، تو ان معیارات کو اپنے لیے بنیاد نہیں بنانا چاہیے، بنیاد دین پر چلنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کرنے کو بنانا چاہیے۔ اگر انسان اس پہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ابدیت اختیار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، رجوع ہے، اور ہمارے یہاں بعض حضرات نے، مشائخ نے اس کا ایک جانچنے کا ایک نسخہ بتایا ہے، وہ یہ نسخہ ہے، اگر انسان اپنے اندر من حیث المجموع اللہ کی طرف رجوع دیکھتا ہے، عبادت میں شوق دیکھتا ہے، توبہ استغفار کی طرف رجوع دیکھتا ہے، تو وہ سمجھے اللہ اس سے راضی ہے، اس کو توفیق مل رہی ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے دل ہٹتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ شاید توفیق میں کمی ہو رہی ہے، تو توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس لیے ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو جج کریں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا مجھ میں دین پر چلنا یا دین کے احکامات پر عمل، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا حلال کمانے کی کوششیں کیسی ہیں، وہ چیزیں میری اگر ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اور ساری باتوں کی ایک 100 بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشی، اپنی ناراضگی، ان سب چیزوں کو دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ جو معیارات مقرر کر دیں اسی پہ جج کریں، بہت زیادہ اس چیز کے پیچھے جا کر کوشش کرنا کہ مجھے کسی طرح پتہ چل جائے، ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ترغیب عمل کی دی، راستے پر چلنے کی دی، اس کھوج میں لگنے کی نہیں دی کہ جا کے تم یہ جانچنے کی کوشش کرو کہ میں نے جو فلاں عمل کیا ہے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ترغیب کیا دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی تلقین کیا ہے؟ نیک عمل کرو اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، نیک عمل کرو، اس کے بعد اللہ سے استغفار کرو۔ اس کوشش میں نہیں پڑو، اس چکر میں نہیں پڑو، اس جھمیلے میں نہیں پڑیں کہ میرا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کی جانچنے کی جو بھی کام کریں قبولیت کی دعا کریں اور کمی کوتاہی پہ استغفار کریں اور رجوع اللہ رکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، راستے پر صحیح چلیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک فرمائے اور اچھا معاملہ فرمائے اور آپ قیامت کے دن ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور یہ بس ہمارے لیے اتنا کر لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ باقی جو انسان اپنی تجسس کی وجہ سے انسان کو فکر رہتی ہے تو اس طرف نہ جائیں، اسی طرف رہیں، قبولیت کی دعا، استغفار، نیکی کے راستے پر چلنا، خیر کے کام کرنا، اپنی کمی کوتاہی کا ادراک ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، بس یہ سب زندگی ہے۔ اگر آپ اس پر چل رہے ہیں، اس ڈھب پر چل رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سمجھیں کہ آپ کو راہ راست پہ رکھا ہوا ہے، اور یہی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، سمجھیں کہ وہ آپ سے راضی جب یہ راہ راست پہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکی کرتے ہوئے خوشی نصیب ہو رہی ہو، دل خوش ہو رہا ہو، اور برائی کے ارتکاب کے بعد طبیعت بے چین ہو رہا ہو، طبیعت بے چین ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حدیث میں، بالکل حدیث میں یہی الفاظ ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہیں تمہاری برائی بے چین کرے اور تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے فانت مومن، تو اس کا مطلب ہے کہ تم مومن ہو، یعنی کہ تمہیں خیر کے کام، نیکی کے کام پر خوشی ہوتی ہو، برائی کے کام سے طبیعت منقبض ہوتی ہو، خواہ برائی کی بھی ہو لیکن طبیعت میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم میں ایمان جو کی اصل کیفیت ہے وہ تو پائی جا رہی ہے، عمل میں کمی ہے، تو پھر اپنے عمل کو بھی اچھا کرو، اور سے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پیش ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو بشارت اللہ نے دی ہوئی تھی کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کو یہ بشارت دی ہوئی تھی کہ آپ جو ہے مقام محمود پر جائیں گے، آپ کو بشارت دی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے دن بنی آدم کے سردار ہوں گے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب ضعیف ہو گئے، آپ کا جسم کمزور ہوا تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، صحابہ عرض کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، تو آپ نے امت کا ذہن اس طرف موڑا، افلا اکون للہ عبدا شکورا، یہ میں شکر کی وجہ سے کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ اتنی نعمتیں کی ہیں تو میں اس کے آگے کھڑا ہوتا ہوں شکر گزاری سے، یہ نہیں کہ میں اگر کسی پر نعمت ہوئی تو وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے، شکر کرے، تو شکر کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ سے اور تعلق، تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی۔ اور بہت ساری چیزیں پردہ غیب کے پیچھے جو رکھی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز بھی رکھی گئی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں اتنی کھوج کرنا کہ ہر وقت اس کھوج میں لگے رہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بسا اوقات رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا کہ جب 27ویں یا ہماری طاقراتیں آتی ہیں تو لوگ صبح اٹھ کے بڑا کھوج میں لگے ہوتے ہیں کہ رات گزری جو شب قدر تھی نہیں تھی کیا تھی، تو اس کے بارے میں من حیث المجموع علماء کا رویہ ہوتا ہے کہ یہ اس کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدھ دفعہ پوچھ لیں بس ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو اس رات میں ہونا چاہیے کام وہ ہوا نہیں ہوا، اگر تم نے عمل کر لیا تو وہ سمجھو کہ تمہیں رات پتہ چلے نہ چلے تم کامیاب ہو، اور اگر تم نے عمل کچھ نہیں کیا، ایسے بیٹھے رہے بے توجہی سے، تو اگر تمہیں معلوم بھی ہو گیا تو کیا فائدہ ہے اس کا۔ تو اس طرح یہاں پر بھی یہ نہج رکھنی چاہیے، منہج
کہ بس اس راستے پر چلتے رہیں، لگے رہیں، کوشش کریں، ابدیت، عبادت سب کچھ کرتے رہیں. معلوم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہے. ہم اس راستے پر رہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بس یہ کافی ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف سفر کریں. اور کیا اچھی بات آپ نے فرما دی کہ ایک شخص ہے، بڑے بڑے اس کے مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. بالکل ایسی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، لیکن صرف اس کو ایک پیمانہ، یہ پیمانہ اور معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے. دل کو مطمئن رکھیں بس. اور اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ٹھیک ہے مفتی صاحب. شمع صاحبہ کا سوال ہے آپ سے. وہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں. میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے. اس کی اچھی نوکری ہے. پہلی بیوی سے 2 بیٹے اور مجھ سے 1 بیٹا اور بیٹی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے جیب خرچ نہیں دیتا، نہ میرے لیے نہ بچوں کے لیے، اور کہتا ہے کہ تم نے خود شادی کی تھی، تمہیں معلوم تھا، اس لیے تم برداشت کرو. کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں؟ سوال یہ ہے. یہ 2 سوال بن گئے اصل میں. اچھا، ایک تو یہ کہ یہ شوہر کا رویہ جو یہ کیسا ہے، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں نہیں. اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہیں، شوہر خرچہ نہیں دیتا تو یہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں. اچھا. لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس نے 2 شادیاں کی ہوں اور ان کے درمیان وہ عدل نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ فالج کی حالت میں پیش ہوگا اللہ کے پاس. ایک طرف اس کی جھکی ہوئی لٹکی ہوئی، اس نے ناانصافی کی ہے. اور کتنے افسوس و شرم کی بات ہے اگر کوئی شخص خود صاحب حیثیت ہے اور اس کی بیوی لوگوں سے زکوٰۃ لے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری رکھی ہے. جتنی بھی ان کی حیثیت ہے، 5,000 ہے، 10,000 ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، وہ ان کو نان و نفقہ دینا چاہیے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے. یہ شرعاً، قانوناً، اخلاقاً ہر طرح ان کا فریضہ ہے. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور ان کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس نصاب کی مقدار میں سونا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں. اور اگر ان کے پاس ایسی نصاب کی مقدار میں سونا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو پھر ان کو چاہیے اپنے شوہر سے مطالبہ کریں اور بیچ میں لوگوں کو ڈالیں. ظاہر سی بات ہے جب صاحب اولاد ہیں تو ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ ان سے شادی کی، کچھ چھپ کے بھی نہیں کی ہوئی، تو لوگوں کو بیچ میں ڈالیں. اور اگر پھر یہاں تک معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر قانونی اختیار بھی ان کے پاس موجود ہے کہ بھئی ایک شخص نے شادی کی ہے تو وہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، جب صاحب اولاد بھی، ان سے اولاد بھی موجود ہے. تو اولاد کا نان نفقہ، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان پر شرعاً، قانوناً، اخلاقاً لازم ہے. اور اگر ویسا نہیں کرتے تو میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کس قسم کے، مطلب ایک انسانی، بنیادی انسانی اخلاقی اقدار بھی ان میں نہیں ہے. ایک آدمی جو ایک نارمل آدمی ہو اور ایک ہوش و حواس اس کے ہوں، ویسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل، یہ ذمہ داری ہے شوہر کی کہ وہ نان نفقے کا خیال رکھے اور ادا کرے. رخسانہ صاحبہ کا سوال ہے کہ مفتی صاحب، ایک شخص 2 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی اسے نکاح سے روکتی ہے. ایسی صورت میں کیا پہلی بیوی گناہ گار ہوگی؟ یہ جو مسئلہ ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت نکاح کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، تو شرعاً تو یہ اجازت ضروری نہیں ہے. شرعاً ایک شخص اگر وہ کر سکتا ہے تو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی تو وہ گناہ گار ہے یعنی، تو اس مسئلے کو ذرا دوسری نوعیت سے سمجھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پوری تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، اسلام کی، انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ مسئلہ ہمیشہ جو ہے خاص قسم کے جذبات اور کیفیات کی وجہ سے ہمیشہ حساس رہا ہے. اس میں رقابت کا عنصر بھی آتا ہے. اس مسئلے کو اس نوعیت سے دیکھنا چاہیے. اس کے اندر یہ بات کرنا کہ وہ گناہ گار ہے یا فاسق فاجر ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایک عورت بہت نیک ہونے کے باوجود اس کی طبیعت میں یہ ہو سکتا ہے شدت سے کہ میں اپنے شوہر کی اکیلوتی بیوی رہوں، میرے علاوہ کوئی اور عورت نہ آئے. یہ فطری طبعی انسانی تقاضا ہے اور یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بڑی بڑی نیک خواتین اور بڑے بڑے بزرگوں کے ازواج جو ہیں ان کے ہاں یہ چیز ملتی ہے. تو اس کو بلا وجہ میں اس طرف لے جانا کہ یہ گناہ ہے اور وہ خاتون گناہ گار ہیں، یہ نہیں لے جانا چاہیے.
اس لیے کہ اس فطری تقاضے کے تحت جو اللہ نے انسان کے اندر ایک عورت میں رکھا ہے، اس کے تحت اگر وہ یہ سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں اس سے راضی نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں، تو یہ کر سکتی ہیں شرعاً، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ اس کو ہم بلا وجہ میں گناہ گار یا وہ کہیں۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ اپنے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اس طرح کی سوالات اٹھا کر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایک شخص شادی کر سکتا ہے اور نکاح کر سکتا ہے دو، تو اور وہ کرنا چاہتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے اندر اگر کوئی سمجھتی ہے کہ کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے تو اجازت دے دیں، اور شرعاً اجازت دینے میں ان کو اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتی، ان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک طرح کی رقابت کا احساس ہے، تو اس معاملے میں ان کو فاسق یا گناہ گار نہیں کہا جائے گا۔ فاسق یا گناہ گار نہیں کہا جائے گا۔ دو سوالات ہیں، محترمہ ہیں افشاں صاحبہ، ذرا ہٹے ہوئے سوالات ہیں لیکن سوالات ہیں بہت اہم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے کچھ لوگ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ شاعری حرام ہے، دین شاعری کی اجازت نہیں دیتا، کیا واقعی ہمیں دین شاعری کی اجازت نہیں دیتا؟ یہ پہلا سوال۔ نہیں انیق صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ جو قرآن کریم میں بات کہی گئی ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو اس بات کو اصل میں سمجھنا چاہیے، ورنہ صحابہ کرام سے ہمیں روایات ملتی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، سب کیا شعر و شاعری کا معمول رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ نبی کا جو مرتبہ اور منصب ہے وہ شاعر سے کہیں بلند ہے۔ جی، اس لیے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے شاعر ہوتے ہیں، وہ کوئی اس کے اندر قومی ملی شاعری بھی کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ فقاہیہ شاعری بھی کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ غزلیہ شاعری بھی، نظم ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس میں انسانی جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں بعد ایسے جذبات بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کے سفلی جذبات ہیں یا انسان کے دوسرے قسم کے جذبات ہیں، تو وہ انسان کے عمومی طور پہ خیالات اور اس کے حوالے سے جو شاعرانہ گفتگو ہوتی ہے، نبی کی جو وحی ہوتی ہے، منصب و مرتبہ ہے، وہ کہیں بلند ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بسا اوقات عربوں میں شعر و شاعری کا بہت رجحان تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی کچھ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دو جگہ اس کی تردید فرمائی، وما ہوا بقول شاعر۔ یہ کوئی شاعری کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ لفاظی کا کوئی کھیل ہو یا اپنے خیالات کو اظہار کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کے مسجع اور مصنع قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، بلکہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ یہ تقابل وحی کے ساتھ شعر و شاعری کا ہے، اور وحی کے ساتھ جب شعر و شاعری کا تقابل ہوتا ہے، وہی کلام الہی ہے اور نبی کے ذریعے آتی ہے، وہ کہاں اور شعر و شاعری کہاں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر و شاعری حرام ہے، یہ شعر و شاعری گناہ ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے ہم سنتے ہیں، صحابہ کرام زمانے جاہلیت کی شعر و شاعری جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے، بسا اوقات سفر میں جب نکلتے تھے تو وہ شعر گنگناتے بھی تھے، جسے ہم کہتے ہیں اشعار کو پڑھنا۔ اور آج بھی ہمارے یہاں دینی مدارس کے اندر بھی جو نصاب ہے، اور ہمیشہ سے جاہلیت کی زمانے جاہلیت کی اور پھر بعد از اسلام کی جو مسلمان شعراء ہیں ان کے کلام کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ شاعروں نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا کلام ہے۔ تو یہ تصور جو ہے کہ شاعری غلط ہے یا شاعری ناجائز اسلام میں، بالکل غلط بدیہی طور پہ باطل تصور ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ بعض شعر و شاعری ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر فسق و فجور یا طعن ہوتا ہے، جیسے کہ ایک زمانے میں مذمت کی شاعری کی جاتی تھی، یا کسی کا نام لے کر یا کوئی اس طرح کے جسے ہم کہتے ہیں کہ طعن و تشنیع کرنا یا غلط الزام لگانا، یا جس طرح سے مدحیہ شاعری ہے تو اس کے اندر مدح اتنی کر دینا، ایسی تعریف کر دینا کہ آسمان و زمین کے قلاب ملانا، غلو کا پہلو آ جائے، غلو کا پہلو۔ تو دین نے ایک اخلاقی طور پر اور اس میں کہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کرو۔ باقی اگر ایک انسان شاعری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو، اصل میں جو شاعری ہے انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علمہ البیان قرآن کریم میں کہا ہے نا، اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سادہ الفاظ میں بھی گفتگو کرتا ہے، شعر و شاعری میں بھی کرتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان من الشعر لحکمہ، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حکمت و دانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو دین میں شعر و شاعری کو ممانعت کوئی نہیں ہے، جو جنرل ایک عام عمومی اصول و ضوابط ہیں ان کے تحت اگر شعر و شاعری ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ شعر و شاعری اگر عشقیہ بھی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے من حیث المجموع، اس کو بھی علماء نے جائز لکھا ہے۔ اگر کسی خاص کسی فرد کا نام لے کر اگر اس طرح کی نہیں کی جاتی، ایک عمومی انسانی جذبات جو اللہ نے رکھے ہیں، محبت کے، جنگ کے،
اور اس طرح وہ کی جمالیات ہو، جمالیاتی فحش نگاری نہ ہو، فوش نگاری نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے دین میں. یہ تصور غلط ہے. میرا خیال ہے کسی ایسے آدمی کا تصور لگتا ہے مجھے تھوڑا لائٹر نوٹ پہ باتیں کہ جن کو شعر و شاعری سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، نہ ان کو پڑھنا آتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، جی ہاں، تو انہوں نے ایسی بات کر دی. جی ہاں، ورنہ بالکل. یہ بالکل تاریخ اور اس کے بالکل غلط حقائق کے برعکس بات ہے، یہ غلط ہے. جی ہاں. ادب تو انسان کے اندر گداز پیدا کرتا جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ہے. ضروری ہے کہ بلکہ مدارس میں 50-60 برس پہلے تک آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ادب پڑھایا جاتا تھا، یعنی کریکلم میں شامل تھا. ابھی بھی شامل ہے، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا من حیث المجموع آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمالیاتی ذوق دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے. جی 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 شعر و شاعری اس طرف ترغیب ختم ہو گئی ہے. اب شاعری جو ہے وہ بجائے پڑھنے کے اس کی ویڈیو بنتی ہے. جی ہاں، تو وہ ایک عجیب و غریب دنیا طرف چلے گی. ورنہ تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی ان مجالس سے فارغ ہوتے تھے تو بسا اوقات وہ منگواتے تھے کہ ابے ذرا شعر سناؤ ہمیں. جی تو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا آپ نے کہا، اصل بات یہ کہ اللہ نے انسان کو جو دیگر مخلوقات میں ممتاز کیا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، جی یہ تو اللہ کی سکھائی ہوئی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان عمومی نثری گفتگو بھی کرتا ہے، شعر و شاعری بھی کرتا ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ذوق ہے، ایک جمال ہے. اور پھر اگر ایک انسان جو ہے، جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے، کیا اس کی حکمت مثنوی معنوی ہے. تو ہمارے یہاں تو علماء کی میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 800 سالہ تاریخ ہے کہ اس طرح کے اشعار کے ذریعے انہوں نے ہدایت کے کام لیے ہیں. جی ہاں. اور اس کے ذریعے ملت کا پیغام، اللہ کا پیغام. ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے عالی شان کلام ہے جس کے اندر انہوں نے خدا کا پیغام، نبی کا پیغام کس طریقے سے لوگوں میں پیوست کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو بڑی ایک لطیف چیز ہے اور گداز طبیعت میں پیدا کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص میں شعر و شاعری کا ذوق نہیں ہے تو اس کی صفت جمال جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں تو لوگ یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ انسان کی جو صفت جمالی صفت ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، میرے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ جہاں بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، قانون داں ہیں، وہاں وہ اتنے اچھے شاعر بھی ہیں، صاحب مجموعہ ہیں. تو یہ بالکل غلط، پتہ نہیں کس نے یہ بات کر دی کہ شعر و شاعری اسلام میں حرام ہے. افشاں صاحبہ کا اگلا سوال یہ ہے کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ کیا موجودہ جمہوریت کی دین میں اجازت ہے؟ کیا دین اس جمہوریت کو قبول کرتا ہے، یعنی ویسٹرن ڈیموکریسی کو؟ دیکھیے یہ سوال ہمارے یہاں آپ سمجھیں کہ اس سوال کی عمر کوئی 80-90 سال سے زیادہ ہے. جی پاکستان کے قیام سے پہلے سے یہ ہمارے یہاں دینی حلقوں میں سوال چلتا رہا ہے. اور جو اس کا خلاصہ کلام صرف اتنا میں عرض کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے علماء ماہرین ہیں اس وقت پاکستان بر صغیر ہند و پاک میں اور یہاں کے علاوہ بھی، جی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر جو ان کی 2-3 عناصر ہیں ان میں سے ایک رائے سازی ہے، رائے لینا لوگوں سے، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قانون سازی کا اختیار مطلق ہونا. تو لوگوں کے پاس قانون سازی کا اختیار مطلق، اس کے بارے میں علماء کا من حیث المجموع تمام مسلک کے علماء کا، عالم اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ لوگوں کے پاس قانون سازی کا اختیار مطلق دینی تصور میں نہیں ہے. وہ اختیار قرآن اور حدیث کے تابع ہے. یعنی کہ کوئی ایسا قانون سازی کا اختیار لوگوں کے پاس چلا جائے جس سے وہ قرآن کے یا دین کے برعکس قانون سازی کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے. جو انتظامی معاملات ہیں، تطبیقی معاملات ہیں، اپلیکیشن ہے، اس کے اندر بالکل اجتہاد کر سکتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ اجتماعی رائے کا کوئی ایسا نظام بناتے ہیں جس میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جمہوریت کا وہ طریقہ کار جو کہ قرآن و سنت کے تابع ہو اور اس کے اندر لوگوں کی رائے شامل کر کے حکمراں کا انتخاب کیا جاتا ہے، عزل و نصب کیا جاتا ہو، قانون بنائے جاتے ہوں، انتظامی چیزیں طے کی جاتی ہوں، وہ طریقہ کار درست ہے. اسی لیے ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی انہی جمہوری اصولوں پر بنا. قرارداد مقاصد کے تحت یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے ہاں جو قانون سازی ہوگی، پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، وہ قرآن و سنت کے تابع ہوگی. قرآن و سنت کے تابع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اصل جو اصول طے کر دیے گئے ہیں ان کے برعکس قانون سازی نہیں ہوگی. البتہ جو تفصیل ہے اجمال کی، بہت سارے احکام ہیں، چاہے ان کا تعلق معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، اور بہت ساری چیزیں انتظامی ہیں، اس کے اندر پھر قانون بنانے میں اختیار ہوگا. تو چنانچہ یہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کے بعض قوانین اپنے تفصیل کے اندر سعودی عرب کے قوانین سے مختلف ہوں، باوجود اس کے کہ دونوں قرآن و سنت کے تابع ہیں. لیکن جیسے کہ وہاں پر ایک بادشاہی نظام ہے تو ان کا طریقہ کار الگ ہے، ہمارا الگ ہے. تو جمہوریت میں لوگوں کو انتخاب کر کے پھر قانون بنانے والے ادارے قائم کرنا، جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے، عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ کا جو ایک تصور ہے وہ قائم ہوں، وہ قانون سازی کریں، اس کے تحت چلائیں، یہ شرعاً درست ہے، یہ ممکن ہے.
اب اس میں اس سوال کا جو ایک دوسرا نقطہ ہے، میں اس کا آخری بات عرض کر دیتا ہوں. اصل میں جمہوریت کے اوپر اور ان سب معاملات پر جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں وہ اس وجہ سے اٹھاتے ہیں کہ من حیث المجموع ہمارے معاشرے کے اندر بد انتظامی اور بدعنوانی بہت زیادہ ہے. تو جس شخص کے پاس طاقت آتی ہے، اختیار آتا ہے، وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر کے وہ جا کر کرتا ہے. تو چاہے وہ آپ یہ دیکھیں، اگر بد انتظامی اور بدعنوانی چاہے بادشاہت میں ہو، چاہے جمہوریت میں ہو، چاہے خلافت میں ہو، وہ نتیجتاً اسلام کو پسند نہیں ہے. ایک خلیفۃ المسلمین بھی ایسے ہو سکتے ہیں. ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض جو ہے لوگ تھے خلیفہ تھے، اس زمانے میں جمہوریت نہیں تھی، اس کے باوجود ان کے یہاں بد انتظامی اور بدعنوانی زیادہ تھی. تو اصلاً بدعنوانی اور بد انتظامی کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے پیش نظر وہ نظام سیاست پر سوال اٹھا دیتے ہیں. تو نظام سیاست کا صحیح یا غلط ہونا ایک اپنی جگہ ہے، اور اس کے چلانے والوں کا باکردار اور بدکردار ہونا ایک اپنی جگہ ہے. یہ سوال ہمیں اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ جو آج ہمارے یہاں جمہوری طریقہ کار جس طرح نافذ ہے اور جس طریقے سے نظم و نسق چلایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے یہاں بد انتظامی و بدعنوانی بہت بڑی ہوئی ہے، کیا یہ دین کے مطابق ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا بدیہی جواب یہی ہے کہ یہ نہ دین کے مطابق ہے، نہ ہمارے کوئی انسانی اقدار کے مطابق ہے. اس کے اندر بہتری آنی چاہیے. باقی ڈیموکریٹک جو ماڈل ویسٹرن ہے، وہ چونکہ انہوں نے اس کے اندر سے خدا کا تصور باہر نکال دیا ہے، تو انہوں نے انسانوں کو قانون سازی کا اختیار مطلق دیا ہوا ہے. چنانچہ وہ حلال کو حرام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. یہ تصور ظاہر ہے کہ بدیہی طور پر، واضح طور پر کسی بھی اسلامی ڈیموکریٹک ماڈل میں قابل قبول نہیں. پاکستان کا نام اسی لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جمہوریت پر ہم عمل کرتے ہیں. ہمارے یہاں حکمرانوں کے عزل و نصب کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، لیکن یہ تابع ہے اسلام کی بنیادی احکام کے تحت. تو اس لحاظ سے ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اور دنیا میں عرب ملکوں میں بھی جہاں جہاں پر جمہوریت قائم ہے، وہاں پر بھی یہی تصور ہے کہ وہاں پر بھی جو لوگ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آئیں گے، چاہے وہ فیڈرل پارلیمنٹ، پروونشل ہو، جو بھی ہوں، وہ آنے کے بعد قانون سازی جو کریں گے وہ ان تفصیلات میں کریں گے، ان ڈیٹیلز میں کریں گے، جو کہ مجموعی طور پہ جسے ہمارے یہاں دستور میں اور قانون میں ایک فرق کیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں اور لاء میں، کہ وہ اس کے تحت رہ کے کریں گے. وہ جو دستور ہے اس سے بالادست جا کے یا قرآن و حدیث کے برابر. تو اس معنی میں یہ جو جمہوریت کا ماڈل ہے، یہ تصور یہ درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں امت میں بالحیث من حیث المجموع اس کو قبول کیا ہے. کچھ لوگوں کے رائے اختلاف اپنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن امت نے من حیث المجموع اس تصور کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ون مین ون ووٹ قابل قبول ہے، اور جمہوریت کی روح دین سے متصادم نہیں ہوتی، بشرطے کہ اس جمہوریت کو دین کے تابع رکھا جائے، عقل انسانی کو وحی کے تابع رکھا جائے. فیصلہ وحی کرے گی، عقل انسانی نہیں کرے گی، مغرب کی طرح. کلیئر ہو گئی بات. مفتی صاحب چند سوالات ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، اگر حکمران کرپٹ ہو تو دنیا کے مسائل کیسے حل ہو گے؟ یہ بھی پہلے سوال سے کچھ مربوط سوال ہی لگ رہا ہے. انیق صاحب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت اور دولت دو چیزیں دے کر آزمایا ہے. جتنے بھی حکمراں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب کریں گے، تو ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جو ہولناکی ہوگی اور ایک عجیب افراتفری کا عالم ہوگا حساب سے پہلے. تو 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس دن بھی، ایسے خطرناک دن بھی، اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی کا اللہ آپ کے نبی فرماتے ہیں جو بادشاہ ہو عادل، عدل کرنے والا. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایک نیک بادشاہ ہو، نمازی بادشاہ ہو، تہجد گزار بادشاہ ہو. یہ کیوں فرمایا گیا کہ عادل بادشاہ ہو؟ اسی لیے کہ بادشاہ کی جو سب سے بڑا ایک وصف ہے، ہم جسے کہتے ہیں ریزن آف ایگزسٹنس ہے، اس کے برقرار رہنے کا، اس کے وجود کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدل کا نظام قائم کرے. اگر ایک بادشاہ، ایک حکمراں عدل قائم نہیں کر پاتا، اور عدل سے مراد ہے انصاف کے تقاضوں کو ہر طرح پورا کرنا، وہ اگر آنے کے بعد بدعنوانی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، بد انتظامی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہے. اور وہ انیق صاحب معمولی محاسبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنی طاقت اور جتنا اختیار دیتا ہے، جتنی طاقت اور جتنے وسائل دیتا ہے، اس کے لحاظ سے پھر وہاں پہ بھی محاسبہ ہے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے. آج ہمارے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جو ہندوستان سے مسلمانوں کی بادشاہت ختم ہونے اور پھر اس کے بعد انگریزوں کی ایک طویل عرصے تک حکمرانی، اس کے بعد مسلمانوں کی 90 اور 100 سالہ جد و جہد کی
جب اس کی تجزیے کرتے ہیں آج بیٹھ کر ہم 400-500 سال کا، تو اس میں ایک بات ہمیں نظر یہ آتی ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی علاقے میں بد انتظامی، بدعنوانی حد سے بڑھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنا جسے کہتے ہیں نظام لپیٹ کر دوسری قوموں کو لا کے مسلط کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جو تم میں سے پھر جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے کہ جو پھر اور زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بھی طبقہ حکمراں میں ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں چونکہ بہت تفصیلی بات ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے خلیفہ گزرے، ان کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تنہائی میں رو رہے تھے، تو ان کے خادم نے آ کے ان سے عرض کیا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ آپ کو بنایا ہوا ہے، شرق و غرب میں آپ کی حکومت چلتی ہے، آپ اشارہ کر دیں تو ہر چیز پر عمل ہو جاتا ہے، آپ کو کیا ایسا رنج اور تکلیف پہنچی ہوئی کہ جس کے آپ تنہائی میں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا یہی بات مجھے تکلیف دیتی ہے کہ آج میرے آگے کھڑا ہو کر کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب کوئی انسانوں میں سے کھڑا ہو کے پوچھنے والا نہ ہو تو پھر پوچھنے والی ذات صرف اللہ کی رہ جاتی ہے۔ تو مجھے یہ ڈر خوف آتا ہے کہ آج کوئی مسلمانوں میں انسانوں میں سے کھڑا ہو کے جب مجھ سے نہیں پوچھ رہا، کسی کی تاب نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو پھر میرا براہ راست محاسبہ تو اللہ کرے گا۔ تو میں اس دن سے کانپتا ہوں، خوف کے مارے وہ رو رہے تھے۔ جتنے وہ لوگ ہیں کہ جن سے اس دنیا میں کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا، ان کو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ کوئی ہے جو مجھے روک کے دکھائے، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو۔ جب کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو کہ جواب میں آپ کو یہ جواب ملتا ہو کہ کوئی آپ کے مقابلے میں آنے والا نہیں ہے، تو آپ کو اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ پھر آپ کے مقابلے میں جو ذات کھڑی ہوگی، اور اس کی ایک تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش تھے، جب ایک بات پر پھر بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ایسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک تم نے جواب نہیں دیا اس کا جواب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، جیسے تم نے جواب دیا تو پھر بندہ بندے کے سامنے آ گیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ طاقت کے نشے میں اتنا چور ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آگے کون ٹھہرے گا، تو پھر اس وقت جب آپ کے آگے کوئی نہ ٹھہرے یا آپ کے آگے کم لوگ ٹھہر سکتے ہوں، تو جتنے لوگ آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکتے ان کی طرف سے اللہ آپ سے پوچھے گا۔ تو یہ خوف ذہن میں رکھتے ہوئے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کریں اور نظام عدل قائم کریں، ظلم سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ظلم بھی کریں، بد انتظامی بھی کریں اور حرام بھی کھائیں اور کعبے کے چھت پر جا کے نماز پڑھیں یا کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھیں۔ کعبے کے اندر آپ پوری زندگی نماز نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ ظلم سے بچ جائیں یہ زیادہ قابل عمل بات ہے، آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے کہ آپ دنیا سے جب جائیں تو نہ آپ نے لوگوں پہ ظلم کیا ہو، نہ آپ نے کوئی بد انتظامی کی ہو، نہ کوئی بدعنوانی کی ہو۔ اگر آپ ظلم بھی کرتے ہیں، بد انتظامی بھی کرتے ہیں، بدعنوانی بھی کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کعبہ کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ محاسبہ تو کرے گا آپ سے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کعبے کے اندر چلا جائے تو سب کچھ معاف ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیے ہیں، یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ بادشاہ جو تہجد گزار ہو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، عادل بادشاہ نیچے، اس کو اللہ نے رکھا اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرے۔ اور میں علیق صاحب یہ بات عرض کروں کہ ساری زندگی آپ صرف فرض نماز پڑھیں، لیکن جو آپ کا فرض منصبی ہے، جو آپ سے آپ کا فرض منصبی تقاضا کرتا ہے وہ پورا کریں، اللہ کے آپ کا زیادہ بڑا درجہ ہے بنسبت اس کے کہ فرض منصبی آپ پیچھے ڈال دیں، بد انتظامی آپ کے زمانے میں ہو، بدعنوانی آپ کے زمانے میں ہو، ظلم آپ کے زمانے میں ہو، اور آپ تہجد میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو اور عدل کا فقدان ہو، عدل کا فقدان، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک حکمران کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، ایک تاجر کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع صدیق نبیین و صدیقین، جو سچا تاجر ہو اور دیانتدار تاجر ہو۔ وہاں پر بھی یہی علماء نے لکھا ہے، یہ نہیں فرمایا نمازی تاجر ہو، تہجد گزار تاجر ہو، اس لیے کہ تاجر اگر نمازی و تہجد گزار ہے لیکن بے ایمان ہے تو اس سے پوچھ گچھ زیادہ ہے کہ بھئی تم کیسے تاجر ہو۔ تو اللہ نے اگر کسی کو دولت دی ہو، کسی کو اختیار دیا ہو، تو اپنے اختیار اور دولت کو استعمال کرتے ہوئے کم سے کم 3 چیزوں سے بچے، ظلم، بد انتظامی اور بدعنوانی۔ اور آج کے حکمراں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو کم سے کم وہ اس کی پابندی کرے اپنے درجے میں جہاں تک ممکن ہے۔ اور ایسے لوگ ملتے ہیں، نیک صاحب آپ کو بھی ملتے ہیں، ہمیں بھی ملتے ہیں، بڑے بڑے پوزیشن پہ اللہ نے ان کو بھیجا، لیکن وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھتے ہیں، بدعنوانی سے بچا کے رکھتے ہیں، بد انتظامی سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ اگر خود کرپشن نہ کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بدعنوانی کرپشن نہیں کرتے لیکن وہ فیور لیتے ہیں
جی ہاں کاروبار بنانے کے لیے ان کو لائسنس ملتا ہے، دوسروں کو نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں ہم نے کرپشن کوئی نہیں کی. یہ ایک نوعیت کی بد انتظامی ہے کہ آپ کو وہ چیز مل رہی ہے جو عام آدمی کو نہیں ملتی، صرف اس وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اختیار میں ہیں، طاقت رکھتے ہیں، پاور کوارٹرز میں بیٹھے ہیں. یہ سب اللہ کے یہاں قابل پوچھ بات ہے. دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قیامت قرآن کریم میں بار بار ہی بات فرمائی ہے کہ ان کو مہلت دو. اللہ مہلت دے رہا ہے تو کہیں تو پوچھے گا. اس چیز کا خیال رکھنا. تو بس یہی بات ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو اس پر بولنا اس لیے بھی کوئی قابل فائدہ بات نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں جس کو ہم سمجھائیں. یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات کو. زیادہ تر یہ ہے کہ اس سوال کے نتیجے میں تھوڑی سی تلقین ہو جائے، تھوڑا سا اس بات کا تذکرہ تھوڑا تازہ ہو جائے. باقی ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر کوئی منصب دیا ہے، اور خاص طور پہ عامت الناس کا منصب دیا ہے، اور بدعنوانی سے، ظلم سے اور بد انتظامی سے بچنے کی جتنی ممکن ہو کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی یا جواب دہی کا احساس اگر حکمرانوں کے پیش نظر رہے تو یہ عدل کی فراہمی ہو یا ظلم، جبر، بدعنوانی جو آپ نے اشارے کیے، ان سب سے نجات نہیں مل جائے گی؟ جی بالکل ایسی ہے. میں نے جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ کیا، وہ کیا تھا سبحان اللہ. ان کے ذہن میں تھا جب اللہ مجھے کھڑا کرے گا قیامت کے دن پوچھے گا، اور کسی ایک آدمی کے بارے میں یہ پوچھ لیا کہ فلاں آدمی تمہاری حکمرانی کے تحت رہتے ہوئے بھوکا سو گیا ہے، بھوکا مر گیا ہے، اس کو انصاف نہیں ملا، جی تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری سے 101 ہجری تک، یہ 2-2.5 برس بس آپ کا زمانہ خلافت ہے. آج کے جو حکمران ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے؟ ان کے لیے کہ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں. انیق صاحب دیکھیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے، جی تو وہ چراغ جلا کے بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے. تو جیسے مہمان آئے ادھر متوجہ ہوئے تو روشنی بند کر دی. تو لوگوں نے کہا آپ نے روشنی بند کر دی، اندھیرا ہو گیا، یہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو حکومت کا خزانے کا تیل ہے اور میں سرکاری کام کر رہا تھا اس لیے جلایا ہوا تھا. میرے اپنے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے گھر میں تیل ختم ہو گیا تو میں تو اندھیرے میں بیٹھوں گا، تو میرے مہمان آئے. تو حالانکہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اگر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے چراغ جل بھی جاتا، لیکن یہ جو احساس ذمہ داری ہے نا، یہ سارا سب سے بڑا اثاثہ ہے حکمراں کا. اور عجیب و غریب بات ہے، صرف دین کا تقاضا یہ نہیں ہے نیک صاحب. اب دنیا میں جہاں پھر لیں وہ ملک جہاں پر جو ہے دین نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ چلے جائیں، بہت سارے ایسے ملک میں حکمراں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں پڑھ رہا تھا ابھی جو چانسلر جرمن کی ریٹائر ہوئی ہیں اینجلا مرکل جو ہیں، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کس طرح کی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو مجھے سن کے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی کوئی ہمارے حکمرانوں میں بھی ایسا ہو کہ ان کو احساس ہو اس چیز کا کہ بھائی میرے پاس اگر پیسہ ہے، میرے پاس طاقت ہے، تو یہ ان کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ میں اس کو اپنے لیے استعمال کروں اور عیش و عشرت کروں. اور یہ اقتدار اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اور یہ اللہ کی ایسی امانت ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے، اگر آپ مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ خلیفہ بن جاؤ، کہتے تھے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فہرست بنائی کہ جن 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کٹوا دیا. ان لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام ڈالا. انہوں نے کہا نہیں، یہ حکومت کا بوجھ اٹھانے کے لیے میرے خاندان میں سے میں اکیلا ہی بہت ہوں. یہ کیا تھا؟ یہ احساس ذمہ داری تھا کہ بھائی کہ کون کون سوال کا جواب دے گا. حالانکہ وہ کیسے لوگ تھے آپ سوچیں کہ وہ لوگ اس روئے زمین کے بہترین لوگ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور شہداء میں سے اس امت کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اور آخرت میں پڑوسی ہیں، لیکن وہ یہ فکر کیے بیٹھے ہیں کہ کہیں مجھ سے نہ سوال ہو جائے. تو ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی کہیں ان سے ظلم نہ ہو، کہیں ان سے بد انتظامی نہ ہو، کوئی بدعنوانی نہ ہو، کہیں پر وہ اپنے حق میں ایسی چیزیں نہ کر جائیں. تو اس چیز کو اگر ہم اپنا بنا کر حفظ جاں چلیں، اور سب سے بڑی بات ہے آخرت میں ہمیں سوچنا چاہیے، آخرت کا سوچنا چاہیے کہ آخرت میں جب اللہ کے آگے ہم کھڑے ہو کے کیا جواب دے گا ایک انسان. آپ خود سوچیں نیک صاحب، ہم نیب کے آگے بیٹھ جائیں تو لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نیب والے یہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. دنیا کے اندر جو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں، آپ ان کے جواب صحیح نہیں دے سکتے، حالانکہ ان کے پاس انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کیا نہیں ہے، تو وہ تو یعلم ما فی علیم بذات الصدور ہے، وہ کیا نہیں جانتا. تو یہ ہر وقت احتساب سامنے رہنا چاہیے کہ کل ہمیں اس کے آگے کھڑا ہونا ہے. یہ اگر ہو جائے. اور پھر دوسری آخری بات میں کروں ان کے سوال کے اوپر، یہ صرف حکمراں سے مراد ہمارا وہ نہیں جو وزیر اعظم بیٹھا ہو، یا ہر وہ شخص جو اقتدار کی پوری کڑیوں میں کہیں پر بھی بیٹھا ہو، چاہے وہ اب پہلے درجے میں ہو، دوسرے میں ہو، تیسرے میں، وہ اپنے دائرے اختیار کے اندر
کیسے پرفارم کر رہا ہے، کیسے وہ اپنی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. جس یہ حدیث میں اشارہ ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ایک نگہباں، ایک چرواہے کی طرح ہے، اور بروز قیامت اس سے اس کی زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اس کے دائرے اختیار میں جو کچھ بھی تھا سے پوچھا جائے گا. تو اس کا ہمیں احساس رہنا چاہیے، تلقین ہم اپنے ایک دوسرے کو کریں کہ ایک دن تو کھڑا ہونا ہے اللہ کے آگے، اور اس دن اگر کامیاب نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو شخص جہنم کی آنکھ سے بچ گیا جنت میں داخل ہوگا وہی کامیاب ہے. تو ہمیں اس لحاظ سے، اور پھر وہ جو بات آپ نے کہی بھی تھی ایک دفعہ پروگرام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں تو کبھی انسان کے چہرے پر وہ ہو نا کہ بھئی یا رسول اللہ میں امت کے لیے آپ کی یہ کر کے آیا، یہ نہ ہو نا مجرموں کی طرح پیش کیا جائے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مجرمین کے ٹولے میں شامل ہے، تو یہ نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک ایسی عورت سے شادی کرو جس کے یہاں زیادہ اولاد ہوتی ہو، اور اس کی وجہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں فخر کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف، باعث ایذا رسانی تو نہ بنے کہ ایسے اعمال کریں، ایسی حرکتیں کریں کہ آپ کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہو تو آپ کو تکلیف ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی میرا وجود، میری شخصیت امت کے لیے باعث فخر ہو. جی بالکل ایسے ہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہدایت بیان کی ہیں؟ تو پلیز کائنڈلی اس کا سوال کا جواب ہم سب تک پہنچائیں، بڑی نوازش ہوگی آپ کی. یعنی اصلاح سے مراد ہے دو باتیں ہم جی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو اصلاح سے مراد ہماری دو ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ظاہری طور پر دین پر کتنا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو فرائض ہیں وہ پورے کرتے ہیں، جو واجبات ہیں پورے کرتے ہیں. اور دوسرا اصلاح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو انسان کی اپنی خامیوں پر نظر ہو کہ مجھ میں جھوٹ بولنے کی عادت، حسد کی، کینہ کی، بغض کی، یا اس قسم کی جو رذائل کہلاتے ہیں صوفیاء کرام کے ہیں جن کو رذائل کہا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے ہم صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اصلاح نفس، تزکیہ نفس ہو. ہمارے اندر غصہ زیادہ ہے، ہمارے اندر صبر و برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، ہمارے اندر گناہوں کی عادت ہے، ایک یہ کہلاتی اصلاح. تو یہ دونوں چیزیں اصلاح کا حصہ ہیں. اگر انسان خدا نخواستہ بے عمل ہے تو عمل پر آنے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو ایسی مجالس میں لے جائے، ایسی صحبت اختیار کرے، قرآن سے تعلق جوڑے، اور اگر خرابی ہیں تو خرابی کی طرف بھی متوجہ ہو. مشائخ کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس جانے کا جو اصل مقصد ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم صوفیاء کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے مواعظ سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ہم ان سے تعلق جوڑیں، ان کو اپنے عیوب بتائیں. وہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بات ہمارے بتائیں کہ تمہارے اندر کبر کا مادہ زیادہ ہے، عجب زیادہ ہے، تم میں غیبت کا مادہ زیادہ ہے، غصہ زیادہ ہے، برداشت کم ہے. یہ سارے رذائل جو ہیں ہم میں سے ختم ہو، اور ہمارے اندر تحمل پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، عفو درگزر پیدا ہو. یہ اصلاح کہلاتی ہے. تو اس کے ہمارے یہاں طریقہ کار ہے اہل دین سے جوڑنا، اس صحبت کو اختیار کرنا، اللہ سے تعلق بڑھانا. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اصلاح پیدا ہوتی تھی. دو معنی و مفہوم ہے، ان دونوں عمل کرنے کی جو طریقہ کار ہے اس پر ہم جب چلنے کی کوشش کریں. اور پھر آخری جو دو باتیں ہیں وہ میں عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو دو چیزیں بڑی اہم دی ہیں. ایک تو قبولیت کی دعا دی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اس کے لیے دعا مانگے، اور ایک استغفار دیا. استغفار کا مقصود ہی یہی ہے کہ انسان سے جہاں کمی کوتاہی ہو، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی پہلا جب جملہ بولتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ، وہ یہی ہے کہ پروردگار ہم نے تیری عبادت کی کوشش کی، کمی کوتاہی ہے تو معاف فرما. تو عبادت کریں، اپنی عام زندگی میں بھی جب اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اصلاح ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ہی کی بات کو ذرا سا یعنی ایک جملہ اس میں کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہم کہتے ہیں، یعنی امر اور نواہی قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے ہیں، فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کر دیے گئے ہیں. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے دونوں بتا دیے گئے ہیں. تو قرآن کریم کو پڑھ لیں اور اس میں سے جو ڈوز ہیں ان کو نکالنے کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے. بعض احکامات وہ جو امر کی صورت میں آئے ہیں، اب یہ کام نہیں کرنے ہیں. اب مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ان کے سوال کے جواب میں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سمپل سی بات بتا دی گئی کہ نیکی کے کام میں لوگوں سے تعاون کرو اور بدی کے کام میں، برائیوں میں تعاون نہ کرو. وہ ڈوز بھی ہو گئے، ڈونٹس بھی ہو گئے. بالکل.
اور ایک اور بات جو ہمارے ایک استاد نے یہ کہی تھی کہ اب دنیا میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو اپنی زندگی میں، آپ یہ دیکھیں کہ میرا یہ کام، میرا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند کریں گے یا ناپسندیدہ عمل ہوگا، بس تو اندر ایک چیک لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے بات، اور اپنا رخ اللہ کی طرف رکھیں ہمیشہ۔ آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا کمزور کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا کمزور کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔